کا میرا عنوان ہے یہ زلزلے کیوں آتے ہیں، یہ سونامی کیوں آتی ہے، سیلاب کیوں آتا ہے۔ کیا قرآن پاک میں زلزلوں کے تعلق سے، کیا قرآن پاک میں سونامی کے تعلق سے، کیا قرآن پاک میں مال کے ضائع ہونے کے بارے میں، جان کے تلف ہونے کے بارے میں کوئی حکم موجود ہے، رہنمائی موجود ہے یا نہیں، اس کو ہم سماعت کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ یقیناً ریاست کرناٹکا اور پڑوسی ملک پاکستان میں سیلاب کی وجہ سے انسان بری طرح سے پریشان ہے۔ کسی کے گھر بہہ گئے سیلاب میں، کسی کے کاغذات بہہ گئے، کسی کا مال و متاع بہہ گیا، یہاں تک کہ انسانوں کی مرنے کی بھی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ اب سیلاب یا زلزلہ یا سونامی جب بھی آتی ہے، جب بھی زلزلے ہوتے ہیں تو اس وقت کوئی کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا عذاب ہے، کوئی کہتے ہیں یہ آزمائش ہے، کوئی کہتے ہیں نہیں بلکہ دنیا ہے، دنیا میں جو کچھ ہونا وہ ہوتا رہے گا۔ تو اس تعلق سے دو کیٹیگری کے انسان ہیں، ایک علماء حق ہیں اور ایک ہے لبرل مسلمان۔ علماء سے پوچھیں کہ زلزلہ آنے کی وجہ کیا ہے، سونامی آنے کی وجہ کیا ہے، سیلاب سے انسان بہہ جاتے ہیں، مال متاع بہہ جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو علماء بیان کریں گے کہ جہاں پر کثرت زنا ہو، جہاں پر کثرت شراب نوشی ہو، جہاں پر گناہ عام ہو جائے، جہاں پر سودخوری عام ہو جائے، جس خطے پر اللہ کی نافرمانیاں کھلے عام کی جاتی رہے، یقیناً ایک نہ ایک دن اللہ کا عذاب کبھی سونامی کی شکل میں، کبھی زلزلے کی شکل میں، کبھی سیلابوں کی شکل میں آ کر کسی نہ کسی کو بہا لے جاتا ہے، یہ علماء کہیں گے۔ لیکن جو لبرل قسم کے لوگ ہیں اگر ان سے ہم پوچھیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں توبہ کی ضرورت نہیں ہے، نمازوں کی ضرورت نہیں، نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے زلزلہ نہیں آیا، توبہ کریں تو زلزلہ ختم نہیں ہو جائے گا، یہ جو کچھ ہوا ہے یہ قدرتی نظام ہے جس کی وجہ سے ہو رہا ہے، کسی کے گناہوں کی وجہ سے یہ تمام نہ تو زلزلہ ہوتا ہے، نہ تو سونامی، نہ تو دوسری آفات آسمانی ہم پر ٹوٹ پڑتی ہیں۔ ایک لبرل قسم کا انسان، آزاد ذہن والا انسان یہ سوچتا ہے کہ گناہوں کی وجہ سے نہیں، شراب نوشی کی وجہ سے نہیں، خدا کی نافرمانیوں کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ قانون فطرت ہے جس کی وجہ سے یہ چل رہا ہے۔ ایک ہوتی ہے آسمانی آفت، دوسری ہوتی ہے زمینی آفت۔ زمینی آفت حکمرانوں کی وجہ سے، ان کی بد کلامی، ان کے ظلم و ستم کی وجہ سے، ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے، ان کے غلط فیصلوں کی وجہ سے زمین پر کبھی زمینی آفات نازل ہوتے ہیں اور کبھی آسمانی آفت بھی نازل ہوتی ہے۔ جب زمینی آفت نازل ہو تو انسان بچنے کی کوشش کرتا ہے لیکن بچ نہیں سکتا۔ اپنے وقت کے حکمراں زمین پر تو حکومت کر سکتے ہیں، انسانوں پر نئے نئے قوانین بنا کر انسانوں پر تھوپ سکتے ہیں، مسلط کر سکتے ہیں۔ ظالم حکمراں انسانوں کو پریشان کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وجود کا اظہار یوں کرتا ہے، اگر سورج نکلتا رہا، اگر اسی طریقے سے اجالا ہوتا رہا، اگر اسی طریقے سے دن کے جانے کے بعد رات کی تاریکی چھاتی رہی، روزانہ ماحول ایسے ہی رہا، تو انسان یہی سوچے گا کہ آٹومیٹکلی دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ یہ دنیا کا نظام کوئی نہیں بلکہ خود بخود یہ چل رہا ہے۔ لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ دنیا کا نظام اللہ کے حکم سے چل رہا ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ پتا بھی ہلتا ہے اللہ کے حکم سے ہلتا ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے یہ
یہ ہوائیں چلتی ہیں تو اللہ کے حکم سے چلتی ہیں. ہمارا عقیدہ یہ ہے یہ دریا کی روانی طغیانی اللہ کے حکم سے ہے. یہ سیلاب جب پانی کثرت سے نکلتا ہے بہتا ہے سیلاب کی شکل میں لوگوں کو بہا کر نکلتا ہے, ہم کہیں گے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ مشیت ہے, یہ اللہ کی قدرت ہے, یہ قانون قدرت ہے کہ ساری کائنات کو اللہ رب العزت چلا رہا ہے. لیکن جو انسان کافرانہ خیال رکھتے ہیں, جو انسان غلط خیال رکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں بلکہ آٹومیٹکلی سب کچھ چل رہا ہے, یہ نظام کائنات کا چلانے والا کوئی نہیں ہے بلکہ خود بخود سورج نکلتا ہے ڈوبتا ہے, رات آتی ہے دن جاتا ہے, دن آتا ہے رات جاتی ہے, یہ خود بخود ہوتا ہے. چاند نکلتا ہے اس کی روشنی رات میں ہوتی ہے, یہ خود بخود ہوتا ہے. لیکن محترم سامعین یہ خود بخود کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کو بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی سونامی, کبھی زلزلے, کبھی سیلاب کی شکل نازل کر لے. جو حکمران کہلاتے ہیں, جو بڑے بڑے بادشاہ کہلاتے ہیں, جب سیلاب آتا ہے تو وہ کچھ نہیں کر سکتے, جب زلزلے پیدا ہوتے ہیں وہ کچھ نہیں کر سکتے, جب برسات تیزی سے برس رہی ہو تو وہ روک نہیں سکتے. تو معلوم ہوا اللہ رب العزت یہ بتانا چاہتا ہے کہ نظام کائنات کسی کے حکم سے چل رہا ہے, یہ بارش کسی کے حکم سے نازل ہوتی ہے, یہ پانی بڑھتا ہے سیلاب کی شکل اختیار کرتا کسی کے حکم سے کرتا ہے, یہ دریا کی روانی طغیانی کسی کے حکم سے ہوتی ہے. یہ زلزلے آٹومیٹکلی نہیں بلکہ اللہ جب چاہتا ہے تب ہی یہ ہوتے ہیں. جب سونامی کا پانی سمندروں سے نکل کر بڑی بڑی آبادیوں کو ڈبا دیتا ہے, یہ آٹومیٹکلی نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. تو محترم سامعین لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت ہے جو روز ازل سے روز ابد تک ہے. اللہ رب العزت ہی ہے جو ساری کائنات کو چلانے والا ہے, ساری کائنات کو چلانے والا ہے. یقیناً ریاست کرناٹکا کے مختلف اضلاع پانی میں ڈوبے جس کی وجہ سے انسان پریشان ہوئے, یقیناً ان کے مال متا بہ گئے, یقیناً گھر ڈوب گئے جس کی وجہ سے وہ پریشان ہیں. کیا اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ہم سے کچھ کہتا؟ یقیناً قرآن پاک میں اللہ ہم سے کچھ کہتا ہے. سنے اللہ رب العزت اپنے مقدس کلام پارہ نمبر 2 سورۃ البقرہ میں ارشاد فرماتا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اللہ رب العزت اپنے مقدس کلام سورۃ البقرہ میں ارشاد فرماتا ہے, ضرور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے, ضرور ضرور ہم آزمائیں گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ تاکید کے ساتھ اللہ کہتا ہے ضرور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے. کن چیزوں سے آزمائیں گے؟ بِشَيْءٍ شے سے, چیزوں سے ہم تمہیں آزمائش کریں گے. تمہاری مِنَ الْخَوْفِ ڈر سے تمہاری آزمائش ہوگی, وَالْجُوعِ اور بھوک کے ذریعے سے تمہاری آزمائش کی جائے گی. تمہیں کبھی بھوکا بھی رکھا جائے گا, اس طریقے سے تمہاری آزمائش کی جائے گی. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ اور مال متا تمہارا ضائع ہوتا ہے, تمہارے کاروبار میں گھاٹا ضائع کر کے بھی آزماتے ہیں, اور تمہاری جانوں پر کچھ پریشانی آتی ہے بیماری کی وجہ سے. کسی کا بچہ یا کسی کی بیٹی یا کسی کا باپ یا کسی کی ماں فوت ہو جاتی ہے یا فوت ہو جاتے ہیں, جان کو لے کر بھی ہم آزماتے ہیں. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ پھلوں کی کمی سے بھی ہم آزماتے ہیں. اللہ رب العزت ہم سے کہتا ہے کہ اے لوگوں ضرور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے. یقیناً تم انسان ہو, یقیناً تم دنیا میں رہتے ہو, یقیناً ہم تمہیں کھلاتے پلاتے ہیں, رزق دیتے ہیں, سب کچھ ہم کرتے ہیں, لیکن ضرور آئے جاؤ گے. یہ نہ سمجھنا کہ میں صبح سے شام تک کماتا ہوں میرا مال ہے, یہ نہ سمجھنا میں نے محنت سے یہ عہدہ حاصل کیا, یہ نہ سمجھنا کہ میں نے بڑی بڑی بلڈنگیں میں اپنے مال متا سے خریدا ہے, یہ نہ سمجھنا کہ ہم حکومت کر رہے
اپنی کوشش کے ذریعے سے میں کر رہا ہوں، یہ نہ سمجھنا ہرگز، بلکہ اللہ کہتا ہے ضرور تم آزمائے جاؤ گے۔ اللہ کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کبھی تمہارے دلوں کا ڈر طاری ہوتا ہے۔ اب ڈر پیدا ہوتا ہے تو دیکھ لو کس کا ڈر ہے، کسی حکمران کا ڈر تو نہیں ہے، کسی ڈرانے والے دھمکانے والے کا تو ڈر نہیں ہے، ڈر ہو تو صرف اللہ کا دل میں خوف ہو۔ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اور تمہیں بھوک کے ذریعے سے بھی ہم آزمائیں گے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ سبحان اللہ۔ محترم سامعین، یہ ضرور آزمائش سمجھیں، جہاں کہیں بھی سیلاب کے زد میں انسان آ گئے، یا گھر ڈوبنے کی وجہ سے، مال متاع بہنے کی وجہ سے، یا کسی کی اولاد بیمار پڑنے کی وجہ سے ہم پریشان نہ ہوں۔ جب اللہ ہمیں خوش رکھا تھا اس وقت ہم شکر ادا کرتے تھے، اس وقت میں بھی ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ اس آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے سوچیں گے یہ آزمائش ہے، اور یہ آزمائش تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء پر بھی نازل کی تھی، انبیاء پر بھی بڑی بڑی آزمائشیں ہوئی تھی۔ اگر ہم نے حضرت ایوب علیہ السلام کا تو وہ بھی صبر کرتے رہے، حضور علیہ السلام کا ہم نام اس میں گرامی لے تو جتنا ستایا گیا حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ صبر کرتے رہے، ایک آزمائش ہوتی ہے۔ آج ہم بندے ہونے کے ناطے ہم پر بھی آزمائش ہے، ہم کہیں گے یا اللہ اگر یہ تیری جانب سے آزمائش ہے تو ہمیں اس پر ثابت قدم رکھنا، اگر تیری جانب سے یہ آزمائش ہے تو ہمیں ثابت قدم رکھنا، کہیں زبان سے کلمات کفر نہ نکل جائے، کہیں زبان سے ناشکری والے کلمات نہ نکل جائیں۔ تو بچوں، اب زلزلوں کا ذکر کہیں موجود ہے، یقیناً قرب قیامت یا قیامت کے نزدیک یا قیامت کے دن زلزلے ہوں گے۔ اٹھائیں سورۃ الزلزال پارہ نمبر 30 ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین تھر تھرا دی جائے۔ اللہ رب العزت کہتا وَإِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا، جب زمین تھر تھرا دی جائے، زمین تھر تھرائے گی تو کیا ہوگا، اسی کو ہم زلزلہ کہتے ہیں۔ یقیناً جب زمین تھر تھراتی ہے تو کیا ہوتا ہے، بڑی بڑی بلڈنگیں زمین کے اندر چلی جاتی ہیں اور زمین کے اندر کی چیزیں باہر نکل جاتی ہیں، بہت سارے انسان زلزلے کی زد میں ختم ہو جاتے۔ زلزلت الارض زلزالها، جب زمین تھر تھرا دی جائے جیسے کہ اس کا تھر تھرانا ٹھہرا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سے کہتا ہے زمین تھر تھرائے گی، جسے تم زلزلہ کہتے ہو، یہ کتنے منٹ کا ہوگا، کتنے سیکنڈ کا ہوگا۔ اللہ کہتا ہے حرکت کرنا یہ اللہ کی بارگاہ میں فکس ہے، اللہ کی بارگاہ میں متعین ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین تھر تھرا دی جائے، جس کا تھر تھرانا ٹھہرا ہے۔ اور کیا ہوگا جب زمین تھر تھرائے گی، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے خزانوں کو باہر پھینک دے گی، زمین اپنے اندر کے بوجھ کو باہر نکال دے گی۔ تفسیر خزائن العرفان میں مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، تفسیر میں فرماتے ہیں کہ زمین کے اندر کیا ہے وہ خزانے، زمین کے اندر وہ کون سا بوجھ ہے جسے زمین باہر نکالے گی، تو کہتے ہیں زمین کے اندر جو خزانہ ہے اس خزانے کو وہ باہر نکال دے گی۔ زمین کے اندر مردے ہیں، زمین جب زلزلہ آئے گا زمین اندر سے مردوں کو نکال کر باہر پھینک دے گی۔ اللہ کہتا ہے وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، کیا ہوتا ہے انسان تو یہی کہتا، اب تو ہم بیٹھے مسجد رحیمیہ میں خطاب سن رہے ہیں، یکایک اگر ذرا سی زمین حرکت کرے تو ہم کہیں گے ارے ابھی تو ہم بیان سن رہے تھے، ابھی تو ہم سن رہے تھے، کیا ہو گیا؟ اللہ کہتا ہے وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اس وقت انسان کہے گا یہ کیا ہوا، ابھی تو اچھا تھا اب کیا ہو گیا۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان کہے گا کیا ہوا، يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا،
یہ دن ایسا دن ہوگا کہ زمین اپنے اندر کے خزانوں کو نکالے گی اور جو کچھ کیا گیا زمین پر زمین اسے بیان کرے گی۔ اگر ہم نے شراب پی ہے تو زمین بیان کرے گی، اگر ہم نے جوا کھیلا ہے، کسی کی زمین ہڑپی ہے، کسی کا مال متا ہم نے نوچا ہے غلط طریقے سے، زمین بولے گی یومئذ تحدث اخبارا، اس دن زمین بتائے گی۔ مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہ قرب قیامت یا قیامت کے دن ہوگا۔ تو محترم سامعین، جو زمین پر ذرہ برابر نیکی کرتا ہے اللہ اسے بھی دیکھتا ہے، ذرہ برابر بدی کرتا اللہ اس کو بھی دیکھتا ہے، ہر ایک کا اجر عطا کرتا ہے، اجر و جزا اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ تو اس آیت سے ہمیں معلوم ہوا کہ زلزلے ہوں گے تو ہم پریشان نہ ہوں، بلکہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ پہلے ہی ہمیں قرآن میں بتا دیا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ پھر ذرا غور کریں، اگر زلزلوں کا حکم سننا ہے تو سورۃ الانشقاق پڑھیں، سورۃ الانشقاق کا ترجمہ پڑھیں، تفسیر پڑھیں، سورۃ التکویر پڑھیں، سورۃ الزلزال پڑھیں، اس کی تفسیر پڑھیں، ہمیں معلوم ہوگا کہ زلزلے ہوں گے اور سونامی آئے گی۔ اب ہم نے سنا زلزلوں کے تعلق سے، اب سونامی آ سکتی ہے، یقیناً آ سکتی ہے۔ ہر انسان دیکھتا ہے، کبھی ممبئی میں جب سمندر کی لہریں ابھرتی ہیں تو کس کو ڈبا دیتی ہے۔ ہم نے دیکھا بڑی بڑی جگہ جب سمندر کی لہریں نکلتی ہیں، اگر وہ اپنی جگہ میں ہے تو ہم اسے سمندر کہیں گے، جب سمندر کا پانی اپنی جگہ سے نکل کر شہروں میں دوسری جگہوں پر داخل ہو جائے تو اسی کو ہم سونامی کہتے ہیں۔ اگر سونامی آ گئی تو کوئی اللہ چاہے تو بچا سکتا ہے۔ سورۃ التکویر ہم پڑھیں، اللہ رب العزت پارہ نمبر 30 سورۃ التکویر میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا السماء فطرت، جب آسمان پھٹ پڑے۔ اللہ اکبر، ہم کیا سن رہے ہیں؟ اللہ کہتا ہے اذا السماء فطرت، جب آسمان پھٹ پڑے تو معلوم ہوگا ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ آسمان پھٹے گا۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، جب ستارے جھڑ پڑے، آسمان پھٹے گا، ستارے جھڑ پڑیں گے۔ اس کی تفسیر عالمانہ الگ ہے، تفسیر صوفیانہ الگ ہے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، جب سمندر بہا دیے جائیں، اسی کو تو ہم سونامی کہتے ہیں۔ اسی لیے ہم نے کہا جب تک سمندر میں پانی ہے ہم اس کو سمندر کہیں گے۔ یہی سمندر کا پانی اگر نکل کر شہروں کو، گلیوں کو، کوچوں کو، بڑی بڑی عمارتوں کو ڈباتا ہوا آگے نکل جاتا ہے، اس کو ہم سونامی کہتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، جب سمندر بہا دیے جائیں تو معلوم ہوا ایک وقت ایسا بھی آئے گا جو سمندر بہا دیے جائیں گے، اس کو ہم سونامی کہتے ہیں۔ تو زلزلے کا حکم قرآن میں موجود ہے، سونامی کا حکم قرآن میں موجود ہے، اور بھوک پیاس برداشت کرنا، ہم پر تکلیفیں ضرور آئیں گی۔ مال کے ذریعے سے کبھی اللہ ہمیں آزماتا ہے، کبھی اولاد کو لے کر آزماتا ہے، کبھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھوکا رکھ کر آزماتا ہے۔ ان تمام حالات میں ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالی کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے اور صبر کی کوشش کریں اور سمجھے کہ یہی ایک آزمائش ہے، اگر اللہ کی جانب سے ہے تو اللہ ہمیں صبر کی توفیق عطا کرے۔ کہ اللہ تبارک و تعالی اتنا قادر مطلق ہے، اگر زلزلہ بھی آ جائے، سونامی بھی آ جائے، سیلاب بھی آ جائے، جسے بچانا چاہے اسے کوئی مار نہیں سکتا۔ ہم نے دیکھا سیلاب آتا ہے تو کوئی پتھر کو بہت سارے سب بہ جاتے ہیں، کوئی ایک پتھر جس کے سہارے سے ایک دو دن کوئی بچہ یا کوئی انسان کھڑا رہتا ہے جس کو بچایا جاتا ہے۔ سونامی آتی ہے، زلزلہ آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کے اندر جو زلزلے کی وجہ سے دب گیا تھا اللہ اسے زندہ رکھ کر یہ بتاتا ہے کہ میری یہ قدرت ہے کہ میں جسے زندہ رکھنا چاہوں، زلزلہ بھی اسے کچھ نہیں کر سکتا، سونامی بھی کچھ نہیں کر سکتی۔
حقیقت ہے نا. یعنی ایک حکایت بیان کی گئی روح البیان میں. اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر روح البیان میں جلد 2 میں تحریر کرتے ہیں. جب حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے لیے بدعا کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اللہ کا حکم آتا ہے کہ اے نوح علیہ السلام اب طوفان آئے گا، پانی کی شکل میں بڑی بڑی بلڈنگوں کو ڈبا دے گا، اور اتنا بھیانک طوفان ہوگا، بڑے بڑے پہاڑوں کی زد میں آ جائیں گے، ڈوب جائیں گے. ایسے وقت میں تم ایک کشتی تیار کرو. کشتی تیار ہونے کے بعد جتنے تم پر ایمان لائے ہیں، جتنے آپ پر ایمان لائے ہیں، تمام کو آپ اس کشتی میں سوار فرما لیں. 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام تبلیغ کرتے ہیں. اب تبلیغ کرتے رہے لیکن نافرمانی حد سے بڑھ گئی، تو اللہ کا حکم آیا کہ اب سونامی ضرور آئے گی، اس کے لیے آپ کشتی کا انتظام کریں. کشتی کا انتظام کرتے ہیں. ایک بڑھیا بھی جو شہر کے باہر رہتی تھی، حضرت نوح علیہ السلام پر کلمہ پڑھ چکی تھی، آپ پر ایمان لا چکی تھی. اب بڑھیا سے آپ کہتے ہیں چند دنوں کے بعد سونامی آنے والی ہے، چند دنوں کے بعد پانی بہنے والا ہے، اتنا پانی نکلے گا، اتنا پانی نکلے گا کہ بڑی بڑی بلڈنگیں ڈوب جائیں گی، بڑی بڑی عمارتیں ڈوب جائیں گی، بڑے بڑے پہاڑ ڈوب جائیں گے. اے بڑھیا جب پانی آ جائے گا تو اس وقت تم سب کشتی پر سوار ہو جانا. بڑھیا کہتی ہے ہاں جب آ جائے تو ہمیں بھی بتا دیجئے تاکہ ہم بھی آ کر آپ کی کشتی میں سوار ہو جائیں. سونامی شروع ہوئی، پانی نکلنا شروع ہوا، سونامی کی شکل اختیار کر گیا. جتنے نوح علیہ السلام کے ماننے والے تھے تمام اس کشتی میں سوار ہو گئے. اس کے بعد وہ سونامی کا پانی رہا، بڑی بڑی بلڈنگیں ڈوبی تھی، بڑے بڑے پہاڑ ڈوبے تھے، لیکن بڑھیا کو بلانا چھوڑ دیے. بڑھیا نہیں آ سکی، لیکن بتایا نہ گیا، انہیں خبر نہ دی گئی تھی کہ سونامی آ چکی ہے، ابتدا ہو چکا ہے، پانی کا نکلنا ابتدا ہو چکی، آپ کے سوار ہو جائیں. اللہ اکبر. سونامی آئی، ایمان والے کشتی میں سوار رہے. جب کشتی سے نیچے اترے، پانی کم ہوا، تو اس وقت جتنے کافر تھے زمین پر تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیست و نابود کر دیا، ہلاک کر دیا. اب بڑھیا کیا کرتی ہے؟ بڑھیا آتی ہے، آ کر کہتی ہے اے نوح علیہ السلام میں کب سے انتظار کر رہی ہوں کہ آپ نے کہا تھا کہ سونامی آئے گی، آپ نے کہا تھا کہ میری کشتی میں اس وقت سوار ہو جانا، میں اس کے انتظار میں ہوں. یہ کب پانی آئے گا، کب سونامی آئے گی، کب آپ مجھے بلا کر اپنی کشتی میں سوار کریں گے؟ تو اس وقت نوح علیہ السلام کہتے ہیں اے مائی کیا سونامی تو آ چکی، کافر جتنے زمین پر تھے تمام نیست و نابود ہو گئے. اللہ رب العزت نے ہمیں کشتی میں سوار ہونے کی وجہ سے بچا لیا ہے. تو بڑھیا سمجھ گئی اور کہتی ہے وہی اللہ ہے جس نے آپ کو سونامی آنے کے بعد کشتی کے ذریعے سے آپ کو، آپ کے ماننے والوں کو بچا لیا. وہی اللہ ہے جس نے مجھے ایک چھوٹی سی جھوپڑی میں سونامی کے باوجود بھی زندہ رکھا ہے، اس کے باوجود بھی زندہ رکھا ہے. تو اسی لیے ہم کہتے ہیں یہ اللہ کی قدرت ہے. سونامی آ جائے، زلزلے آ جائیں، سیلاب بہا کر لے جائے، اللہ جسے زندہ رکھنا چاہے اسے کوئی مار نہیں سکتا، اور جس کی موت فکس ہے، جو مرنا طے ہو چکا ہے، اسے کوئی بچا بھی نہیں سکتا، اسے بچا بھی نہیں سکتا. اسی طریقے سے اگر ہم قرآن پاک کھولیں، سورۃ الاعراف ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الاعراف میں ارشاد فرماتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون سے کہا تھا کہ خدا ایک ہے، لیکن فرعون نے انکار کیا، تو فرعون اپنی ظاہری طاقت پر ناز کرتا تھا، اپنے جادوگروں پر ناز کرتا تھا. جادوگر جمع ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ید بیضا عطا کیا، کاسا عطا کیا. آپ کا یہ معجزہ تھا کہ آپ عصے کو زمین پر ڈالتے تو وہ اژدہا بن جاتا تھا، جب آپ اژدہا کو پکڑ لیتے وہ فوراً عصا بن جاتا تھا. یہ معجزہ دیکھتے موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے جادوگر ایمان لاتے ہیں، لیکن جادوگر ایمان لانے کے باوجود بھی فرعون ایمان نہیں لایا، اور آپ کی سرکش قوم جو بنی اسرائیل کہتی تھی وہ بھی ایمان نہیں لائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کے لیے ہلاکت کی دعا فرمائی. اے پروردگار عالم، اتنے سال تبلیغ کرنے کے باوجود بھی یہ ایمان نہیں لا رہے ہیں، اور فرعون سرکش ہو چکا ہے.
اور بنی اسرائیل بھی سرکشی پر اتر چکی ہے، حد شکنی کر رہی ہے، اے پروردگار عالم ان پر کچھ نہ کچھ عذاب نازل کر دے، ان کے لیے عذاب ہو، میری قوم کے لیے اور آنے والی قوم کے لیے ایک عبرت بن جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں پروردگار عالم ان کے لیے عذاب ہو، جو مجھ پر ایمان لائے ان کے لیے عبرت، آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے۔ ایسا ہی ہوا، سنیچر سے سنیچر تک 7 دن اتنا بھیانک طوفان آیا ابر کی شکل میں، سارے طوفان ابر کی شکل میں آیا تو اندھیرا ہی اندھیرا، تاریکی چھا گئی۔ اب اتنی زوردار بارش برستی رہی 7 دنوں تک، مسلسل سنیچر سے سنیچر تک پانی بڑھتا 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 یہاں تک کہ ان کے گلوں تک آ گیا۔ جو بیٹھے تھے وہ ڈوب گئے، جو کھڑے وہ کھڑے کے کھڑے رہ گئے۔ لیکن اللہ کی قدرت دیکھیں، پانی تو آیا ہے، بنی اسرائیل ڈوبے ہیں جو فرعون کی اطاعت کرتے تھے، لیکن جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے ان کے گھروں میں ذرا برابر پانی داخل نہ ہوا، ذرا برابر پانی داخل نہیں ہوا۔ اس میں 5 شاید لگ بھگ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان پر موسیٰ جو فرعون پر فرعونیوں پر جو عذاب نازل کیے گئے اس کو اللہ نے وضاحت کے ساتھ بیان کیا۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، ہم نے ان کے لیے ایک طوفان بھیجا، 7 دنوں تک مسلسل برسات ہوتی رہی، برسات ہوتی رہی، برسات ہوتی رہی، ان کے گلوں تک پانی آ کر رکا ہوا تھا، جو بیٹھے وہ ڈوب گئے، جو کھڑے رہے کھڑے ہی رہ گئے۔ لیکن اللہ کی قدرت، جو پاس ہی میں ایمان والے تھے ان کے گھروں میں ایک قطرہ پانی داخل نہ ہوا۔ اب یہ آ کر کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے، اے موسیٰ علیہ السلام، ہم پھر سے توبہ کرتے ہیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر دے کہ اللہ ہماری توبہ قبول کر لے، ہم آپ پر ایمان لائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی تو یہ عذاب ٹل گیا۔ ایسے ٹڈی کے ذریعے سے، ایسے ہی پانی کے ذریعے سے، خون کے ذریعے سے ان کی سخت آزمائش، کافروں پر اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں پر عذاب نازل کیا۔ لیکن جو بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے انہیں کچھ نہیں ہوتا تھا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، اس بات کو بھی یاد رکھیں۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو خوف خدا میں لرزتے ہیں، جو عدل کے نام سے مشہور ہوتے ہیں، زمین پر عدل سے قائم رہتا ہے ان کا نام زندہ رہتا ہے، عدل کو عام کرتے ہیں، ناانصافی کو دور کرتے، ناانصافی سے کبھی کام نہیں لیتے۔ انہی میں سے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جب مصر فتح ہوا تو وہاں پر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو مصر کا گورنر بنایا گیا۔ جب مصر کا گورنر بنایا گیا، چند دنوں کے بعد وہاں کی دریائے نیل سوکھ گئی، اور وہاں کا دستور یہ تھا جب دریائے نیل سوکھ جاتی تو یہ خوبصورت جوان لڑکی کی بھینٹ دے دیتے، یہ جوان لڑکی کو قربان کر دیتے۔ اب کیا ہوتا؟ حضرت عمر بن عاص نے یہ دیکھا سنا کہ یہاں پر دریائے نیل جب بھی سوکھتی ہے تو اس وقت ایک لڑکی، نوجوان خوبصورت لڑکی کو بھینٹ کی شکل میں چڑھا دیا جاتا ہے، اسے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا تو کہا اسلام ہمیں اس طریقے سے جان کو تلف کرنے کا حکم نہیں دیتا، اسلام اتنا مقدس بابرکت مذہب ہے کہ ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ تو فوراً کیا کرتے ہیں، خط لکھتے ہیں، ایک لیٹر لکھ کر حضرت عمر فاروق اعظم کے پاس بھیجتے ہیں۔ جب مدینہ منورہ میں آپ عمر فاروق اعظم تھے، جب ان کے پاس خط پہنچا، عمر فاروق اعظم نے پڑھا کہ یہ دریا بغیر بھینٹ کے نہیں چلتی ہے، بھینٹ جب لیتی ہے اس کے بعد ہی وہ رواں دواں ہوتی ہے۔ عمر فاروق اعظم نے خط لکھا، پھر اس کے بعد کہا جاؤ عمر بن عاص کے ہاتھ میں دے دو اور کہو اسلام ہمیں اس طرح سے کسی عورت کا قتل ہونے کی اجازت نہیں دیتا، جان کو ضائع کرنے کا اسلام حکم نہیں دیتا ہے۔ جاؤ، جا کر کے عمر فاروق اعظم کہتے ہیں عمر بن عاص کو دے دو۔ عمر بن عاص کے پاس وہ لیٹر پہنچا، حضرت عمر بن خطاب نے لکھا تھا
اے عمر بن عاص آپ دریا کے پاس جا کر دریا سے کہہ دیں کہ اے دریا اگر تو اللہ کے حکم سے پہلے چلتی تھی تو آج بھی اللہ کے حکم سے چل، اگر تو اللہ کے حکم سے نہیں چلتی تھی بلکہ بھیڑ کی وجہ سے چلتی تھی تو ہمیں کچھ ضرورت نہیں ہے تمہاری دریا بہنے کی۔ وہ جا کر کہتے ہیں، سارے لوگ اکٹھا ہو گئے، کیسے ہو سکتا ہے؟ سالوں کا رواج تھا کہ جوان لڑکی، خوبصورت لڑکی کو بھیڑ کی شکل میں دریائے نیل کے حوالے کر دیا جاتا تھا۔ یہ کیا ہو گیا؟ یہ کیسے ہوگا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تعجب سے پہنچے۔ پھر اس کے بعد عمر بن خطاب کا یہ حکم تھا، آپ اس چٹی کو وہاں پر دریائے نیل میں دبا دیں۔ آپ دباتے ہیں اور محترم سامعین اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد دریا جو رکی ہوئی تھی، سوکھ گئی تھی دریائے نیل، خود بخود عمر فاروق اعظم کے ایک لیٹر سن کر دیکھ کر اس کے بعد وہ خود بخود چلنا شروع کرتی ہے۔ اور کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ دریا اس طرح سے چلی، جو پہلے چلتی تھی اس سے 3-4 گنا اور زیادہ بڑھ کر پانی آیا۔ یہ اللہ کے محبوب مقبول بندوں کا بھی یہ کارنامہ ہوتا ہے، ان کی نگاہ بہت دور تک دیکھتی ہے، اسلام کی پاسداری بھی کس طریقے سے کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ محترم سامعین، اللہ والوں کی بات ہم نے سنی، یہ دریا سمندر کے تعلق سے سنا، وقت کیسے گزرتا ہے پتہ نہیں چلتا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ بولنے میں سننے میں کوئی خامی غلطی ہو اسے معاف کرے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیۃ و اتوب الیہ۔